السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا چینی جدیدیت کی تکمیل کے لیے سیاسی جماعتوں کے مزید اہم کردار پر زور۔ چین کا مسئلہ فلسطین کو عالمی ایجنڈے میں ترجیحی اہمیت دینے پر زور۔ پرامن بقائے باہمی، چین اور امریکہ دونوں باٹم لائن ہونی چاہیے، چینی نائب وزیر خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 16 تاریخ کو چین کے روایتی تہوار جشن بہار کی آمد پر چین کی مختلف سیاسی جماعتوں کی مرکزی کمیٹیوں، آل چائنا فیڈریشن آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے سربراہوں اور غیر جماعتی شخصیات کے ساتھ مذاکرے میں شرکت کی۔ شی جن پنگ نے اس موقع پر جشن بہار کی مناسبت سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ 2023 سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کا آغاز ہے۔ اس دوران امید اور چیلنجز بیک وقت موجود ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین کی مختلف سیاسی جماعتیں جوش و جذبے سے چینی جدیدیت کی تکمیل کے سلسلے میں مزید اہم کردار ادا کریں گی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ 2022 کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور چین کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل سال ثابت ہوا ہے۔ پارٹی قیادت سے جڑے رہتے ہوئے سی پی سی کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہمیشہ ملک میں کثیر الجماعتی تعاون کی سیاسی بنیاد رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک سوشلسٹ جدید مضبوط ملک کی تعمیر اور چینی جدیدیت کے ذریعے چینی قوم کی عظیم نشت ثانیہ کی تکمیل کے حوالے سے پوری قوم کا اتحاد بہت ضروری ہے، اور امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مزید اہم کردار ادا کریں گی۔ چینی وزیر خارجہ چینگ گانگ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین مشرق وسطیٰ کا مرکزی مسئلہ ہے، جو خطے کے امن و امان نیز عالمی انصاف سے وابستہ ہے۔ عالمی برادری کو مسئلہ فلسطین کے حل کو عالمی ایجنڈے میں ترجیحی اہمیت دینا ہوگی۔ چینگ گانگ نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے قانونی حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کی ایک خود مختار ملک کے قیام کی جدوجہد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مسئلہ فلسطین کے حل کو زیادہ عرصے تک حل طلب نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین کو فلسطین اسرائیل صورتحال کی کشیدگی میں اضافے پر تشویش ہے، اور چین سمجھتا ہے کہ عالمی برادری کو دو ریاستی حل کے تصور اور زمین کے بدلے امن کے حصول کے اصول پر قائم رہتے ہوئے امن مذاکرات کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو جلد از جلد منصفانہ طور پر حل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اثر و رسوخ کے حامل بڑے ممالک کو اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے پیر کے روز کہا ہے کہ چین نیپال میں فضائی حادثے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 15 تاریخ کو پیش آنے والے فضائی حادثے میں تمام افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں عملے کے 4 ارکان اور 68 مسافر شامل ہیں۔ حالیہ دنوں جاپان اور امریکہ کے وزرائے دفاع اور وزرائے خارجہ کی 2+2 بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے پیر کے روز اس مشترکہ بیان کی سخت مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جاپان مشترکہ بیان حقائق کو توڑ مروڑ کر چین کے نام نہاد جوہری خطرے کو اجاگر کرنے کا مقصد خود پر عائد فوجی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جواز ڈھونڈنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کسی بھی لمحے اور کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار کے استعمال میں پہل نہیں کرے گا، اور جوہری اسلحہ نہ رکھنے والے ممالک کے خلاف غیر مشروط طور پر جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا یا جوہری ہتھیار کے استعمال کی دھمکی نہیں دے گا۔ ترجمان نے کہا کہ چین دنیا میں جوہری اسلحہ رکھنے والے 5 ممالک میں وہ واحد ملک ہے جس نے یہ موقف اپنایا ہے۔ جب تک کوئی دوسرا ملک چین کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، تب تک اسے چین کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کا ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے والے ملک کی حیثیت سے جاپان کو عدم جوہری پھیلاؤ کے حوالے سے اپنی عالمی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ چین امریکہ اور جاپان پر زور دیتا ہے
کہ وہ سرد جنگ کی ذہنیت اور محاذ آرائی کی سوچ کو ترک کرتے ہوئے تخفیف جوہری اسلحہ اور عدم پھیلاؤ کے اپنے فرائض پورے کریں اور علاقائی نیز عالمی امن و امان کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ شی فنگ نے پیر کے روز کہا کہ پرامن بقائے باہمی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر چین اور امریکہ دونوں کو قائم رہنا چاہیے۔ انہوں نے 2023 کے حوالے سے میکرو صورتحال کے سالانہ فورم اور چینی تھنک ٹینک کے عالمی اثر و رسوخ کے چوتھے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین امریکہ تعلقات کا دائرہ قدرے وسیع ہے جس کے پوری دنیا کے مستقبل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین امریکہ تعاون دنیا کے مفاد میں ہے جبکہ چین امریکہ محاذ آرائی سے دنیا کو نقصان پہنچتا ہے۔ فریقین کے درمیان کسی بھی قسم کا تصادم، چاہے سرد جنگ ہو یا روایتی جنگ، تجارتی جنگ ہو یا سائنسی و تکنیکی، نہ صرف چین اور امریکہ بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ شی فنگ نے کہا کہ سربراہی سفارتکاری چین امریکہ تعلقات کی ترقی کے لیے رہنما کردار ادا کرتی ہے۔ 2021 سے لے کر اب تک صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان 6 مرتبہ ملاقات یا ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں۔ فریقین کو دونوں صدور کے درمیان طے شدہ اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین کو سب سے بڑا اسٹریٹجک سیاسی خطرہ قرار دینا اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی سمیت جغرافیائی سیاست کے ذریعے چین کو محدود کرنے کی ہر سازش یقیناً ناکام ہوگی۔ پیر کو چین کی ریاستی کونسل کے مشترکہ روک تھام اور کنٹرول میکانزم کے تحت پریس کانفرنس میں چین کے قومی کمیشن برائے صحت عامہ کے ترجمان مے فنگ نے کہا کہ پچھلے 3 سالوں سے چین ہمیشہ عوام کی صحت اور جانی سلامتی کو اولین ترجیح دیتا آیا ہے اور انسداد وبا کی عالمی کوششوں میں اپنی اہم خدمات سر انجام دی گئی ہیں۔ اطلاع کے مطابق چین کے قومی کمیشن برائے صحت عامہ کے سربراہ ما شاوے نے WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈنام گیبریسس سے ٹیلی فونک بات چیت کی اور انسداد وبا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ WHO نے چینی ریاستی کونسل کے مشترکہ روک تھام اور کنٹرول میکانزم کی جانب سے انسداد وبا کی معلومات کے اجرا کو بھرپور سراہا اور کہا کہ حکومت چین شدید امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج سمیت مختلف گروہوں کے لوگوں کے لیے علاج معالجے کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انسداد وبا کے حوالے سے تکنیکی تعاون اور تبادلوں کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے جو چین کی جانب سے شروع کیا گیا پہلا کثیر الجہتی ترقیاتی ادارہ ہے، 16 جنوری کو اپنے قیام کی 7ویں سالگرہ منائی۔ پچھلے 7 برسوں کے دوران AIIB نے 30 سے زائد ممالک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد کی ہے اور مقامی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2016 سے 2022 تک بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، مقامی معاشی اور معاشرتی ترقی کو فروغ دینے اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لحاظ سے AIIB نے مجموعی طور پر 202 منصوبوں کی منظوری دی ہے، جن پر 38.8 بلین امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ان میں توانائی، نقل و حمل، پانی، مواصلات، تعلیم اور عوامی صحت سمیت دیگر شعبے شامل ہیں۔ 6 براعظموں سے تعلق رکھنے والے 106 ارکان کے ساتھ AIIB اب دنیا کی 81% آبادی اور GDP کے 65% کا احاطہ کرتا ہے، جو ارکان کی تعداد کے لحاظ سے عالمی بینک کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا عالمی کثیر الجہتی ترقیاتی ادارہ ہے۔ 15 جنوری کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی معاشی انضمام کی دہائیوں کے بعد آج کی عالمی معاشی تقسیم کے رجحان سے دنیا کی مجموعی عالمی معاشی پیداوار میں 7% تک کمی آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برسوں سے مضبوط تجارتی تعلقات کی وجہ سے عالمی غربت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کم قیمتوں نے ترقی یافتہ معیشتوں میں کم آمدنی والے صارفین کو فائدہ پہنچایا ہے اور تجارتی روابط کے ٹوٹنے سے کم آمدنی والے ممالک اور ترقی یافتہ معیشتوں میں کم اور درمیانی آمدنی والے صارفین پر سب سے زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ IMF کا کہنا ہے کہ موجودہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی تقسیم جتنی گہری ہوگی، لاگت اتنی ہی زیادہ ہوگی اور ٹیکنالوجی کی تقسیم تجارتی پابندیوں سے ہونے والے نقصانات میں اضافہ کرے گی۔ ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے حامل معیشتوں اور کم آمدنی والے ممالک کو سب سے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
کیونکہ عالمی معیشت مالیاتی علاقائیت اور عالمی ادائیگی کے نظام کی تقسیم کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔